آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ ایک ٹیسٹ لیں گے آپ سے، اور آج کا جو ٹیسٹ ہے وہ جدید اردو غزل کے حوالے سے ہے، خاص طور پر جدید اردو غزل کی وہ روایت جو پاکستان بننے کے بعد سے شروع ہو رہی ہے اور پھر بالکل آج کے عہد تک۔ تو ہم اس موضوع پر پہلے بات کر چکے ہیں، اور ہم نے اس میں 2 کیٹیگریز بنائی تھی شعراء کی۔ ان میں سے ایک وہ کیٹیگری تھی جس میں جو زیادہ معروف شعراء ہیں یا مختلف یونیورسٹیز کے اردو کے نصاب کا حصہ ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، ان کا ہم نے ذکر کیا، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا، بات کی ان کے حوالے سے۔ اور دوسری کیٹیگری ہم نے ان شعراء کی بنائی تھی جو معروف تو ہیں لیکن وہ اس طرح سے نصاب کا حصہ نہیں ہے، یا ان کی جو شہرت ہے وہ پہلے کیٹیگری کے شعراء جیسے کہ احمد فراز ہیں یا جان ایلیا ہیں، تو ان کی طرح سے ان کی شہرت نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم نے یہ بات کی تھی کہ بھئی آپ نے تیار دونوں کو ہی کرنا ہے، آپ سے دونوں قسم کے شعراء کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے، اور سوال کی نوعیت بھی آپ کو میں نے بتائی تھی کہ 2-3 طرح سے ہو سکتا ہے۔ سوانے کے حوالے سے کوئی بات آپ سے کر لی جائے کہ فلاں شاعر کا تعلق کس علاقے سے ہے، کس شہر سے ہے، یا یہ پوچھ لیا جائے کہ دوسرا سوال ان کی جو کتابیں ہیں ان کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ ان کا مجموعہ کلام آپ کو یاد ہونے چاہیے کون کون سے ہیں۔ پھر اسی سے ریلیٹڈ یہ ہو سکتا تھا کہ ان شعراء پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ناصر کاظمی پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، احمد فراز پر جو کتابیں لکھی گئیں، ظفر اقبال پر جو کتابیں لکھی گئیں، تو ان شعراء پہ جو کام ہوا ان میں سے کسی کتاب کا نام آ سکتا ہے، اس کا مصنف آپ سے پوچھ لیا جائے کہ کس نقاد کی یہ کتاب ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک نوعیت سوال کی یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی مشہور شعر آپ کو دے دیا جاتا ہے آپ کے سامنے، اور پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہ شعر کس کا ہے۔ تو یہ مختلف نوعیتیں ہو سکتی ہیں سوال پوچھنے کی، مختلف ڈائمینشن سے آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کا جو ہم ٹیسٹ لینے جا رہے ہیں اس میں بھی اسی طرح سے ان تمام زاویوں کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ 30 ایک سوالات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ تو جو وہ سوال آپ کے سامنے آئیں ان کا جو بھی جواب آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہے آپ کی نظر میں، اس کو آپ ایک کاغذ پر نوٹ کرتے جائیں، اور آخر میں پھر جب ان کے جواب بتا دیے جائیں گے تو آپ اپنی خود سے جانچ کر سکتے ہیں کہ یہ موضوع آپ کو کس حد تک تیار ہے، اور اس موضوع سے متعلق ابھی آپ کو کتنا اور کن کن زاویوں سے مزید پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کے ٹیسٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ میں آپ سے اسکرین شیئر کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے سوالات آتے جائیں گے باری باری۔ جی، پہلا سوال ہے درج ذیل میں سے کون سا شاعر ہفت روزہ لیل و نہار کا مدیر تھا؟ الف کشفی ملتانی، بے صوفی تبسم، جیم ہریچہ نختر، اور دال بہزاد لکھنوی۔ سوال نمبر 2، شعر ہے یہ اور آپ نے شاعر کا نام بتانا ہے۔ رند بخشے گئے قیامت میں، شیخ کہتا رہا حساب حساب۔ 4 آپشنز: عابد علی عابد، محسن نقوی، کشفی ملتانی اور باقی صدیقی۔ سوال نمبر 3، شب نگار بندہ کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ الف بہزاد لکھنوی، بے حفیظ ہوشیار پوری، جیم باقی صدیقی، اور دال عابد علی عابد۔ سوال نمبر 4، شہر فرہاد کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ الف احمد فراز، بے ادا جعفری،
جیم عبد الحمید ادم اور دال تابش دہلوی۔ اگلا سوال دیکھیے، شعر ہے اور آپ نے شاعر کا نام بتانا ہے۔ ہم کو شاہوں سے عدالت کی توقع تو نہیں، آپ کہتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں۔ بڑا اچھا مشہور شعر ہے، تو اس کے شاعر کا نام آپ نے بتانا ہے۔ الف ادم، بے حفیظ، جیم تابش اور دال مصطفیٰ زیدی۔ چھٹا سوال، مقام غزل کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ الف ادم، بے حفیظ، جیم انجم رومانی اور دال محشر بدایونی۔ سوال نمبر 7 ہے، عبد الرحمن کس شاعر کا اصل نام تھا؟ یہاں پر جو 4 آپشن دیے ہیں ان میں سے کسی ایک کا ہوگا۔ الف شفقت کاظمی، بے انجم رومانی، جیم ساغر صدیقی اور دال بیدل حیدری۔ سوال نمبر 8، ناصر کاظمی کا کون سا مجموعہ کلام ان کی مسلسل غزلوں کا دیوان ہے؟ مسلسل غزلوں کا، جب ہم ناصر کو پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ کوئی ایک ان میں سے ہے جس میں بالکل تسلسل، مطلب ایک ہی زمین میں وہ ساری نظمیں آپ غزلیں موجود ہیں۔ 4 آپشنز ہیں، آپ ان میں سے درست کا انتخاب کریں گے۔ الف سر کی چھایا، بے پہلی بارش، جیم نشاط خواب اور دال دیوان۔ سوال نمبر 9، سب آوازیں میری ہیں کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ الف احمد فراز، بے محسن نقوی، جیم منیر نیازی اور دال بیدل حیدری۔ سوال نمبر 10، محمد اختر کس شاعر کا اصل نام ہے؟ یہاں پر جو 4 آپشن دیے ہیں ان میں سلیم احمد، حفیظ ہوشیار پوری، محبوب خزاں اور دال ہے آخری ساغر صدیقی۔ سوال نمبر 11، شعر ہے یہ، شاعر کا نام آپ نے بتانا ہے۔ زندگی سے یہی گلہ ہے مجھے، تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے۔ الف ساغر صدیقی، بے شہزاد احمد، جیم جان ایلیا اور دال احمد فراز۔ سوال نمبر 12، شعر ہے یہ بھی، شاعر کا نام آپ نے بتانا ہے۔ اے رات مجھے ماں کی طرح گود میں لے لے، دن بھر کی مشقت سے بدن ٹوٹ رہا ہے۔ الف محبوب خزاں، بے تنویر سپرا، جیم تابش دہلوی اور دال ظفر اقبال۔ سوال نمبر 13، دیوار پر دستک کے عنوان سے کس کا کلیات شائع ہوا؟ دیوار پر دستک کے عنوان سے کس کا کلیات؟ الف جان ایلیا، بے ظفر اقبال، جیم شہزاد احمد اور دال احمد فراز۔ سوال نمبر 14، جدید شاعری یہ کتاب کا نام ہے، تو آپ نے مصنف بتانا ہے کس کی کتاب ہے یہ۔ الف ظہیر احمد صدیقی، بے شمس الرحمان فاروقی، جیم یوسف حسین خان اور دال حسرت موہانی۔ سوال نمبر 15، یہ بھی کتاب کا نام ہے، صوفی تبسم احوال و آثار کس کی تصنیف ہے؟ الف ملک محمد باقر، بے نثار احمد قریشی، جیم یحییٰ امجد اور دال مشفق خواجہ۔ اگلا سوال ہے، مجموعہ کلام آپ نے بتانا ہے کہ
کس کا ہے یہ؟ ساز سخن بہانہ ہے۔ الف منیر نیازی، بے کشور ناہید، جیم احمد فراز اور دال ادا جعفری۔ سوال نمبر 17، یہ بھی کتاب کا نام ہے۔ آزادی کے بعد غزل کا تنقیدی مطالعہ کس کی کتاب ہے؟ الف وزیر آغا، بے کلیم الدین احمد، جیم عزیز حامد مدنی اور دال بشیر بدر۔ سوال نمبر 18، احمد فراز کا تعلق کس شہر سے تھا؟ الف پشاور، بے نوشہرہ، جیم مانسہرہ اور دال سوابی۔ سوال نمبر 19، شاعری کیا ہے اور جدید شاعری، یہ دو کتابوں کے نام ہیں، یہ کس کی تصانیف ہے؟ الف انور سدید، بے عبادت بریلوی، جیم سید عبداللہ اور دال غلام حسین ذوالفقار۔ سوال نمبر 20، درج ذیل میں سے ظفر اقبال کا مجموعہ کلام کون سا ہے؟ اس کی آپ نشاندہی کریں۔ 4 یہاں پر آپشنز دیے گئے ہیں۔ پہلا ہے شہر سخن، بے ہے آپ دیدہ، جیم ہے اسیر خواب اور دال ہے سر عام۔ سوال نمبر 21، مشہور یہ غزل ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی، فریدہ خانم صاحبہ نے گائی ہے غالباً۔ وہ عشق جو ہم سے روٹھ گیا، اب اس کا حال بتائیں کیا، کوئی مہر نہیں کوئی قہر نہیں، پھر سچا شعر سنائیں کیا۔ شاعر کی نشاندہی کریں کہ کس کی غزل ہے یہ۔ الف محسن بھوپالی، بے احمد فراز، جیم قابل اجمیری اور دال اطہر نفیس۔ سوال نمبر 22، کون سا جدید شاعر اردو لغت بورڈ کراچی کے معتمد کے عہدے پر فائز رہا ہے؟ آپ نے یہاں پر جو 4 آپشنز ہیں ان میں سے کوئی ایک ہیں جو شاعر بھی ہیں، ان کی شاعر کے حیثیت سے اپنی پہچان ہے، لیکن ساتھ ہی وہ ایک بڑے ادارے کراچی کے اردو لغت بورڈ کے معتمد بھی رہے ہیں، یعنی سیکریٹری بھی رہے ہیں اس کے۔ الف رشید کامل، بے باقی صدیقی، جیم شان الحق حقی اور دال شقیب جلالی۔ سوال نمبر 23، کتاب کا نام ہے یہ جدیدیت اور نئی شاعری، کس کی کتاب ہے؟ الف شمس الرحمن فاروقی، بے گوپی چند نارنگ، جیم وہاب اشرفی اور دال شمیم حنفی۔ سوال نمبر 24، شعر ہے، شاعر کا نام آپ نے بتانا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور اب کوئی کہیں رہتا ہے، یہ بھی مشہور غزل ہے۔ الف محسن نقوی، بے ناصر کاظمی، جیم احمد مشتاق اور دال شکیب جلالی۔ سوال نمبر 25، شعر ہے، یہ بھی مشہور شعر ہے۔ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ شاعر کا نام آپ نے بتانا ہے۔ الف انوار انجم، بے احمد فراز، جیم محسن نقوی اور دال غلام محمد قاصر۔ سوال نمبر 26، یہ مختلف مجموعہ کلام ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ خیمہ جاں، برگ صحرا اور طلوع عشق کس شاعر کے مجموعہ کلام ہیں؟ الف احمد فراز، بے منیر نیازی، جیم شہزاد احمد اور دال
محسن نقوی. سوال نمبر 27. کس شاعر نے اپنی غزل میں مروجہ زبان سے ہٹ کر مختلف زبان کا تجربہ کیا ہے؟ الف انجم رومانی، بے ظفر اقبال، جیم ساغر صدیقی اور دال امین راحت چغتائی. سوال نمبر 28. کون سا جدید شاعر رسالہ ہمایوں کا بھی مدیر رہا؟ بڑا مشہور یہ رسالہ تھا ہمایوں، تو اس کی ادارت ان میں سے کسی ایک کے پاس رہی ہے. الف صوفی تبسم، بے بید الحیدری، جیم حفیظ ہوشیار پوری اور دال ناصر کاظمی. سوال نمبر 29. تاریخ جدید اردو غزل کس کی کتاب ہے؟ الف یونس جاوید، بے خلیل الرحمن اعظمی، جیم وقار احمد رضوی اور دال رشید ندوی. آخری سوال ہے آج کے اس کوئز کا. اجنبی مسافر اداس شاعر ناصر کاظمی تحقیقی مطالعہ، یہ کس کی کتاب ہے؟ اس کتاب کا مصنف کون ہے؟ الف انتظار حسین، بے حسن رضوی، جیم عابد صدیق اور دال فاروق مشہدی. جی مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس سوالات کے جوابات لکھ لیے ہوں گے. نسبتاً مطلب میری سمجھ میں یہ ٹیسٹ کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں تھا. اگر آپ نے ایک دفعہ بھی اس ٹاپک میں سے گو تھرو آپ ہوئے ہوں گے تو یہ سارے ایسے سوالات ہیں کہ جو آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے ان کے جواب. اور اشعار ابھی نسبتاً معروف اشعار ہیں جو آپ نے اکثر اپنی کلاسز میں یا اور لوگوں سے کہیں نہ کہیں ریڈیو سے کسی اور جگہ سے اخبار سے تو آپ نے پڑھے یا سنے ہوتے ہیں. تو عام طور پر ان کے شعراء کا نام بھی ساتھ لکھا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے. بہرحال تو آج کے اس کوئز کے جوابات کی طرف چلتے ہیں. مثلا یہ آخری سوال ہے، اجنبی مسافر اداس شاعر ناصر کاظمی. تو ناصر کاظمی کیونکہ ہر یونیورسٹی کے ہی جدید اردو غزل کے پیپر میں یا جدید شاعری کے پیپر میں ہے، ناصر کاظمی بھی موجود ہے، تو اس لیے اور یہ کتاب بھی طلباء کے مطالعے میں آتی رہتی ہے. اگر آپ نے ناصر کاظمی کو پڑھا ہوگا، تھوڑا سا ان پہ سوالات تیار کیے ہوں گے تو یقیناً آپ کی نظر سے گزری ہوگی. تو اس کا درست جواب دال ہے، فاروق مشہدی. سوال نمبر 29. تاریخ جدید اردو غزل، یہ کتاب بھی بڑی مشہور کتاب ہے اور جدید اردو غزل کی پوری ایک تاریخ ایک طرح سے مرتب کی گئی ہے. لائبریریوں میں موجود ہے، خاصی ضخیم اتنی موٹی کتاب ہے یہ. اور یہ میرا خیال ہے کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن نے اس کو شائع کیا ہے اور اس کے جو مصنف ہیں وہ جیم جز درست جواب ہے وقار احمد رضوی. سوال نمبر 28 جو تھا، کون سا جدید شاعر رسالہ ہمایوں کا بھی مدیر رہا؟ تو یہ جب ہم پڑھ رہے تھے یہ والا ٹاپک تو اس وقت بھی میں نے بتایا تھا کہ ان میں سے دال جز ناصر کاظمی ہیں جو رسالہ ہمایوں کے بھی مدیر رہے کافی عرصہ. تو اس کا درست جواب ناصر کاظمی ہوا. جی سر میں نے یہ میاں بشیر احمد پڑھا تھا ہمایوں رسالے کا. میاں بشیر احمد اس کے بانی تھے اس کے،
انہوں نے اس کو جاری کیا تھا. بعد میں اس کی ادارت اور لوگوں کے پاس بھی رہی ہے. ناصر کاظمی کو بھی کچھ عرصے کے لیے اس کا مدیر بنایا گیا. مختلف رسائل کی ادارت مختلف لوگوں کے پاس رہتی ہے. مثلا آپ ادب لطیف کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو اردو کے جتنے اس دور کے نامور لوگ تھے 5-7 وہ ادب لطیف کے مدیر رہے وقتاً فوقتاً. اسی طرح اور بھی بہت سے رسالے ہیں. تو مدیر کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی ہو, وہ وقت کے ساتھ کوئی اور دوسرا بھی مدیر بن سکتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ میاں بشیر رہے ہیں, لیکن وہ ایک طرح سے بانی مدیر ہیں اس کے. ناصر کاظمی بعد میں اس کی ادارت ناصر کاظمی کے پاس بھی رہی. سوال نمبر 27 تھا کہ کس شاعر نے اپنی غزل میں مروجہ زبان سے ہٹ کر مختلف زبان کا تجربہ کیا ہے. تو اگر آپ نے جدید اردو غزل کا پیپر پڑھا ہے تو اس میں ایک آدمی ظفر اقبال ہیں جو دنیا اخبار میں کالم بھی لکھتے ہیں آج کل, اور ان کی مختلف کتابیں اور بھی ہیں. تو انہوں نے جو غزل کہی ہے, ان کی غزل کو پڑھایا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ وہ غزل زبان کے اعتبار سے بالکل ایک مروجہ جو زبان ہے غزل کی, جس میں الفاظ کا ایک اپنا ایک جمالیاتی جو ان کی جمالیاتی خاصیت ہوتی ہے یا جمالیاتی ان کا ایک دائرہ ہوتا ہے جس میں رہتے ہوئے الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے, اس سے بالکل ہٹ کر وہ الفاظ لے کے آتے ہیں غزل میں. تو اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بالکل ایک مختلف زبان کے تجربے کیے غزل میں, ایسے الفاظ جو بالکل موسیقیت سے یا تغزل سے ہٹ کر ہوتے ہیں. تو یہ ظفر اقبال اس کا درست جواب ہے بے جز. سوال نمبر 26 تھا, یہ 3 مجموعہ کلام میں نے لکھے تھے, خیمہ جاں, برگ صحرا اور طلوع عشق. اور آپ سے سوال یہی تھا کہ کس کے مجموعہ کلام ہیں. تو رضا خالد بتائیں کہ کس کے مجموعہ کلام ہے. آپ نے کیا لکھا ہے؟ سر محسن نقوی بھی. جی بالکل, آپ کا یہ جواب درست ہے. محسن نقوی کے یہ مجموعہ کلام ہیں تینوں. سوال نمبر 25 تھا, کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام, مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. تو یہ بھی بڑا مشہور ایک طرح سے شعر ہے, اگر آپ نے سن رکھا ہوگا. اس کا درست جواب ہے غلام محمد قاصر. غلام محمد قاصر کی یہ بڑی مشہور غزل ہے, آپ لوگ اس کو تلاش کر کے ضرور ایک دفعہ پڑھیے گا, بڑی شاندار غزل ہے. تو اس کا یہ شعر ہے. سوال نمبر 24 تھا, ایک زمانہ تھا کہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور اب کوئی کہیں رہتا ہے. اس کے جو شاعر ہیں وہ احمد مشتاق ہیں. جیم جوز اس کا درست جواب ہے. سوال نمبر 23, جدیدیت اور نئی شاعری. یہ بھی آپ جب جدید غزل کا پرچہ پڑھتے ہیں یا تنقید کا پرچہ پڑھتے ہیں, اس میں جب جدیدیت کے رجحان کے حوالے سے آپ پڑھتے ہیں تو بڑی بنیادی کتاب ایک یہ جدیدیت اور نئی شاعری, اور دال اس کا درست جواب ہے. یہ شمیم حنفی کی کتاب ہے. سوال نمبر 22, یہ بھی نسبتاً آسان سوال تھا کہ کون سا جدید شاعر اردو لغت بورڈ کراچی کے سیکرٹری یا معتمد رہے ہیں. تو اس کا درست جواب جیم جوز ہے, شان الحق حقی. سوال نمبر 21 ہے, وہ غزل ہے جو بہت زیادہ مشہور غزل ہے, وہ عشق جو ہم سے روٹھ گیا, اب اس کا حال بتائیں کیا. کوئی مہر نہیں کوئی قہر نہیں, پھر سچا شعر سنائیں کیا. تو یہ غزل لازمی آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی, لیکن عام طور پر لوگوں کو ان کے شاعر کا نہیں پتہ ہوتا. تو یہ دال اس کا درست جواب ہے, اطہر نفیس. سوال نمبر 20, درج ذیل میں سے ظفر اقبال کا مجموعہ کلام کون سا ہے, اس کی آپ نے نشاندہی کرنی تھی.
चार जो ऑप्शंस दिए गए हैं, दिलावर अब्बास बताएं कि इनमें से दुरुस्त कौन सा है। सरेआम सर। शाबाश, गुड। दाल जो सरेआम इसका दुरुस्त जवाब है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 19 था, शायरी क्या है और जदीद शायरी। ये दो किताबों के नाम हैं। ये यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें इबादत बरेलवी हैं, जिनकी ये दो किताबें हैं। शायरी के पेपर में ख़ास तौर पर पढ़ते हुए सवालात तैयार करते हुए ये बड़ी मुआविन होती हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो इसका दुरुस्त जवाब बे हुआ। सवाल नंबर 18, अहमद फराज का ताल्लुक किस शहर से था। ये निस्बतन आसान सवाल है। अहमद फराज को पढ़ना शुरू करते हैं, उनके बारे में तलाश करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले यही जिक्र आता है। बे इसका दुरुस्त जवाब है, नौशहरा। आज़ादी के बाद गज़ल का तनकीदी मुताला, ये बशीर बदर की किताब है। इसका दुरुस्त जवाब दाल है। सवाल नंबर 16, साज़े सुखन बहाना है। ये अदा जाफरी का मजमूआ कलाम है। दाल इसका दुरुस्त जवाब है। सूफी तबस्सुम अहवालो आसार, ये किसकी तसनीफ है। यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से ये बे दुरुस्त जवाब है, निसार अहमद कुरैशी। अभी ये किताब शाया हुई थी मुक्तदरा कौमी ज़ुबान से और इसका दुरुस्त जवाब बे है, निसार अहमद कुरैशी की ये किताब। जदीद शायरी किसकी किताब है। इस नाम से काफ़ी सारी किताबें हैं मुख्तलिफ लोगों की। यहाँ पर जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से अलिफ इसका दुरुस्त जवाब है, ज़हीर अहमद सिद्दीकी। 13वां सवाल, दीवार पर दस्तक। ये कुलियात का उन्वान है या कुलियात का नाम है और यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ये जीम इसका दुरुस्त जवाब है। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, शहजाद अहमद के काफ़ी मजमूआ कलाम है और वो इनकी कुलियात दीवार पर दस्तक में सारे जमा कर दिए गए हैं, जीम। सवाल नंबर 12, ए रात मुझे माँ की तरह गोद में ले ले, दिन भर की मुशक्क़त से बदन टूट रहा है। ये किसका शेर है। जब मैं पढ़ा रहा था ये वाला टॉपिक उस वक्त भी मैंने बताया था। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा था तो आपको याद होना चाहिए। दुरुस्त इसका जवाब बेजुज़ है, तनवीर सिपरा। सवाल नंबर 11, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। ये मशहूर गज़ल है अहमद फराज की, आपको पता होना चाहिए। दाल इसका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 10, मोहम्मद अख्तर किस शायर का असल नाम था। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से सागर सिद्दीकी, दाल इसका दुरुस्त जवाब है। सब आवाज़ें मेरी हैं, ये भी मशहूर मजमूआ कलाम है और इसका दुरुस्त जवाब अलिफ है, अहमद फराज। अहमद फराज के मैंने बताया था आपको गालिबन 14 मजमूआ कलाम हैं, 12-14 हैं। आप उनके नाम लाजमी याद करें। आम तौर पर ऐसा ज़रूर होता है, कभी पूछ लिया जाता है अहमद फराज का कोई ना कोई मजमूआ कलाम। सवाल नंबर 8, नासिर काज़मी के हवाले से था कि नासिर काज़मी का कौन सा मजमूआ कलाम उनकी मुसलसल गज़लों का दीवान है। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बेजुज़ पहली बारिश इसका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 7, अब्दुल रहमान किस शायर का असल नाम है। तो ये भी जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था, दाल बेदल हैदरी वो शायर हैं जिनका असल नाम अब्दुल रहमान है और इनका ताल्लुक कबीरवाला से है। मुकाम गज़ल किस शायर का मजमूआ कलाम है। इसका दुरुस्त जवाब बे है, हफीज़ होशियारपुरी। हफीज़ होशियारपुरी का ये मजमूआ कलाम है, मुकाम गज़ल। सवाल नंबर 5, ये भी बड़ा अच्छा मेरा पसंदीदा शेर है और मशहूर शेर है ये। हमको शाहों की अदालत से तवक्का तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। ये अदम का शेर है, इसका दुरुस्त जवाब अलिफ है।
شہر فرہاد کس کا مجموعہ کلام ہے؟ تو یہاں پر جو 4 آپشن دیے ہیں یہ بھی اس کا بھی درست جواب عبدالحمید عدم ہے، جیم جز۔ عبدالحمید عدم کے بھی فراز کی طرح اور شہزاد احمد کی طرح کافی مجموعہ کلام ہیں، تو آپ کو ان کے نام لازمی یاد ہونے چاہیے۔ شب نگار پنہ یہ عابد علی عابد کا مجموعہ کلام ہے۔ عابد علی عابد کے جو 2-3 میں نے مجموعہ کلام بتائے تھے ان میں سے یہ ایک ہے۔ دوسرا سوال یہ بھی مشہور، پوری غزل ہی مشہور ہے، میں نے بتایا بھی تھا آپ کو۔ رند بخشے گئے قیامت میں شیخ کہتا رہا حساب حساب، اور آب حیواں کو میں سے کیا نسبت، پانی پانی ہے اور شراب شراب۔ تو یہ پوری غزل اسی قافیے پہ ہے۔ جیم جوز اس کا درست جواب ہے، کشفی ملتانی۔ اور پہلا سوال جو تھا کہ کون سا شاعر لیل و نہار کا مدیر تھا، تو اس کا درست جواب بے جز ہے۔ صوفی تبسم وہ آدمی ہے جو لیل و نہار کے مدیر رہے، اور یہی وہ آدمی ہے جو جی سیپس کے ساتھ بھی منسلک رہے۔ تو آج کا یہ ٹیسٹ تھا، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو اپنے طور پر کافی اٹیمپٹ کیا ہوگا بہتر۔ میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ نظم کا موضوع شروع کریں گے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔